بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد افضل العمل ہے، افلا نجاہد، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد اس زمانے میں مطلب واضح تھا، کسی قسم کا اس میں تردد نہیں تھا کہ جہاد کا معنی کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے افضل الجہاد، یہ لاکنہ نہیں ہے، لکنہ ہے، لکن افضل الجہاد حج مبرور، تو خواتین کو جہاد کی بجائے حج پہ بھیجنا چاہیے، یہی مقصد ہوا نا اس کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی میں نے حج کا ناغہ نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 45 حج کیے تھے، ایک حج تو فرض تھا، باقی جتنے بھی تھے وہ نفل حج تھے۔ باقی خواتین کو جہاد پہ جانا چاہیے نہیں، تو ضرورت کے اوپر ہے، اگر ضرورت ہوگی تو اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ بہت سارا ایسا اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں، جو علاج معالجے کے حوالے سے جو حدیث میں آتا ہے کہ خواتین صحابیات جہاد میں شریک ہوتی تھیں، اور وہ تیمارداری، پانی لے کر آنا، لوگوں کی مرہم پٹی کرنا۔ ہجرت کے حوالے سے اس دن جو بات ہوئی تھی کہ بہت سارے ممالک اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، تو کیا ان کا رہنا وہاں جائز ہے؟ تو 3-4 احادیث میں نے بتائی تھیں کہ اصل یہی ہے کہ مسلمان اتنی دور رہیں، لا یتراء ناراہما، مسلمان کی آگ کافر کی آگ کو نہ دیکھ سکے اور کافر کی آگ مسلمان کی آگ کو نہ دیکھ سکے۔ اور من جاء مع المشرک وسکن معه فهو مثلہ، یا نہ بریء ممن اقام بین اظہر المشرکین۔ لیکن ہر چیز کی علت ہوتی ہے، تو علت کے بدلنے کی وجہ سے معلول بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو 10 ابواب ہیں یاد رہیں گے نا آپ کو، اضطرار، اکراہ، ضرورت، حاجت، عرف، تعامل، علت، خروج عن المذہب اور احون البلیتین، تو یہ جو ہمارے قواعد ہیں، اس کے ساتھ پھر جو احون البلیتین کے قواعد ہیں، اس تقریباً 10 قواعد اور ہیں احون البلیتین کے ساتھ، اخف الضررین، الضرورات تبیح المعذورات۔ وہ کس وقت میں مولانا عبد المنعم صاحب مجھے یاد دلا دیں گے، وہ 10 اصول جو ان اصول کے ماتحت آتے ہیں وہ بھی بتا دوں گا، تاکہ آپ اس سے حکومت اور ریاست چلا سکیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت سارے حضرات جب کوئی ڈپارٹمنٹ شروع کرتے ہیں، کوئی شعبہ شروع کرتے ہیں، تو بہت جلدی اختلاف ہو جاتا ہے علماء کرام کا کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور پھر وہ ادارہ اور وہ منصوبہ وہ اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لمس، آپ جانتے ہیں لمس یونیورسٹی لاہور کی، تو میں ڈاکٹر ذیشان صاحب سے میں نے کہا کہ مجھے لمس دکھا دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں۔ تو میں جب وہاں گیا تو ابھی لمس شروع ہونے سے پہلے، کافی پہلے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یونیورسٹی آنے والی ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور وہاں لڑکیاں جس طریقے سے لباس پہن کے باہر پھر رہی تھی، اور لڑکیاں ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے باہر پھر رہی تھی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر کیا ہوتا ہوگا۔ تو وہاں اندر جب میں گیا تو وہاں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تو میں گاڑی سے نہیں اترا، میں نے کہا یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو وہاں بلایا، میں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں جو اپنا لمس بنا دے، یہاں لاہور میں ایسے کوئی کاروباری لوگ ہوں جو اس سطح کے لوگ ہوں جو بہت معیاری یونیورسٹی بنائیں۔ تو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں 2 بڑے کاروباری لوگ ہیں، دونوں پارٹنر ہیں اور بہت دین سے تعلق ہے ان کو، ان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ بابر علی کی طرح یونیورسٹی کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کا پتہ ہمیں ملا، ان کے ایک جاننے والے کا، تو یہ خیال ہوا کہ ان کے پاس ہم جائیں گے تو ان سے پوچھ کے ان کے دوست کے پاس چلے جائیں گے۔ خیر ہم وہاں چلے گئے تو فجر کی ہم بھول کر ایک اور مسجد میں چلے گئے، فجر کی نماز ہم نے وہاں جا کر پڑھی، تو میرے ساتھی نکلے دورہ حدیث کے امام صاحب جو تھے، تو اتنی مدت کے بعد ان سے ملاقات ہوئی میری، جب سے ہم فارغ ہوئے تھے ملاقات ہی نہیں، دیکھا بھی نہیں تھا ایک دوسرے کو۔ تو میں نے کہا اتفاقاً آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور میں فلاں سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور ان کے دوست کوئی ایک اور ہیں وہ ان سے ملائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس سے آپ اصل آدمی سے ملنا چاہتے ہیں میں ان کا داماد ہوں، میرے ساتھی نے کہا۔ تو وہ الحمدللہ مسئلے حل ہو گئے سارے۔ تو وہاں جب ہم بیٹھے ان کے ساتھ، تو میں نے کہا میں ایسے یونیورسٹی میں گیا تھا لمس میں، اور وہاں جو میں نے دیکھا جو کچھ وہاں حالات تھے، اور اس سے پہلے ایک رپورٹ یہ آئی تھی کہ جو لوگ پاس ہوئے ہیں CSS کے امتحانات میں 23% لمس کا حصہ تھا اس میں، 23%، یعنی 100 میں سے 23، کل 250 لوگوں میں سے 53 لوگ لمس کے پڑے ہوئے تھے جو آگے افسر لگیں گے جا کر۔ تو میں نے کہا میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو دولت دی ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے ماشاءاللہ، تو آپ لوگ کو یونیورسٹی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اور بابری نے مل کے لمس کی بنیاد رکھی تھی، ہم پارٹنر تھے لمس میں، ہم بھی مالکان میں شامل تھے، ہمیں علماء کرام نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، تو ہم وہاں سے نکل گئے۔
تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی کسی کو ناجائز نہ کہہ دیا کرے. تو اگر آج وہ ان کے ساتھ ہوتے تو وہاں یہ حالت نہ ہوتی. بہت جلدی اس میں یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. تو کوئی نہ کوئی اس کی جگہ ہونی چاہیے نا حل کرنے کی. تو میں 10 ابواب بتاتا رہتا ہوں، یہ ان کو یاد رکھیں اور جب بھی کوئی ایسی چیز آئے تو جلدی سے اس کو ناجائز کہنے کی بجائے اس کی تحقیق کریں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو فارمولہ کیا بتایا تھا، یاد ہے کسی؟ موٹے فارمولے میں آپ کو بتاتے جا رہا تھا کہ آپ کو کام آئے کہ مجتہد فی اور مختلف فی. اگر کسی معاملے میں مجتہدین کا اجتہاد ہوا ہے وہ ظنی ہو گیا نا پھر، یا مجتہدین کے جو محققین ہوتے ہیں متبعین میں سے اگر ان کا اس میں اختلاف ہوا ہے تو وہ مختلف فی ہو گیا. تو لا انکار فی المجتہد فی ولا فی المختلف فی. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ. جو انکار کا حکم ہے یہ مجتہد فی میں نہیں ہے، مختلف فی میں بھی نہیں. تو ہجرت یہ جو ہے کہ غیر مسلموں کے علاقے میں رہنا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. تو یہ پوری ایک وہ تیار کروا دی آپ کے لیے، آپ کو یہ مل جائے گی. 7 8 9 قسمیں ہیں اس ہجرت کی. تو اس سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. مسلمان جہاں جہاں غیر مسلموں کے ملکوں میں رہتے ہیں، آج بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے تو لندن میں ہوتے ہیں، تو میرے کمرے میں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں بہت تعصب شروع ہو گیا ہے مسلمانوں کے خلاف. نوجوان یا تو بے دین ہو رہے ہیں، دیریت آ رہی ہے ان میں، یا ان کے اندر شدت آ رہی ہے مار دھاڑ کی. اور 3 کروڑ مسلمان ہیں یورپ میں، تو ان کی جان مال عزت خطرے میں ہے. تو اس کو کیسے؟ تو یہ جو 8 9 قسمیں بتائی گئی، جو احکام بتائے گئے ہیں، اس میں اس کا پورا بندوبست یعنی پورا اس کا حکم بتایا گیا ہے. پہلی ہجرت جو مدینہ منورہ کی طرف تھی، جو فرض تھی کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس پر لازم تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. تو فتح مکہ پہ یہ ہجرت منسوخ ہوگی، اب وہ والی ہجرت نہیں ہوگی. لا ہجرت بعد الفتح. اور اسی سے اس پر بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اب قیامت تک مکہ مکرمہ غیر مسلموں کے اس پہ قبضہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک چیلنج ہے. اللہ نے فرمایا نا فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا. 1400 سال سے اوپر ہو گئے، ابھی تک کوئی غیر مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اور کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں پوری دنیا پہ وہ حاوی ہیں، لیکن اتنی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس لائن کو کراس کرے. اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ویٹیکن سٹی میں آتے ہیں، ہمارے مندروں میں آتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ ہم کہتے ہیں اجازت نہیں آ سکتے. تو لا ہجرت بعد الفتح کا مطلب ہے قیامت تک کبھی کفار کے غلبے کی وجہ سے ہجرت نہیں ہوگی. جہاں دین محفوظ نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. فرائض محفوظ نہ ہو تو ہجرت فرض ہوگی، واجبات محفوظ نہ ہو تو واجب ہو. غیر مسلم ممالک جہاں شخصی عبادات محفوظ ہوں، غیر مسلم ممالک میں جہاں شخصی عبادات، کیونکہ عبادات کا 2 چیزوں سے تعلق ہے، ایک شخصی اس سے، ایک ریاست سے. تو غیر مسلموں کے علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں ریاست تو آپ کی نہیں ہے نا، تو وہ احکام آپ پر متوجہ نہیں ہوں گے کہ آپ حدود و قصاص نافذ کریں آپ. لیکن شخصی عبادات تو متوجہ ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور نکاح ہے اور جو چیزیں، اگر وہ محفوظ ہیں تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ ہجرت کر لیں. اس کی وجہ یہ کہ غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے سے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کا دین یا آپ کے بچوں کا دین، اولاد کا دین متاثر نہ ہو جائے. فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں دین محفوظ نہیں ہے. مسلمانوں کے ملک میں ایک فتنہ اور انارکی پھیلی ہوئی ہے، سول نافرمانی پہ نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ملک سے ہجرت کرنا فرض ہو جائے، کیونکہ اس کی علت کیا ہے؟ دین کی حفاظت. اگر مسلمانوں کے ملک میں رہ کر آپ کے دین کی حفاظت نہیں ہو رہی، ایسے بے دین لوگ وہاں ہیں یا علاقہ ایسا ہے، تو وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے کی طرف جائیں جہاں آپ کا دین محفوظ ہے، وہ چاہے غیر مسلمی علاقے کیوں نہ ہو. غیر مسلم ممالک یہ ظن غالب ہو، یہ خدشہ ہو کہ بچوں کا اپنا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو جس قدر خدشہ ہوگا اسی قدر ہجرت کا حکم بھی ہوگا. اگر ظن غالب ہوگا تو ہجرت کرنا واجب ہوگا، اور اگر ظن غالب یہ کہ ہم بچے رہیں گے تو واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں. ہنر کے لیے، تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے کوئی آدمی وہاں رکا ہوا ہے تو یہ جائز ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسفار بھی ہوتے تھے، تجارت کے بھی، تعلیم کے بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ ان یہودیوں سے ان کی زبان سیکھو. تو بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے ان کی زبان سیکھی. منجنیق سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام صحابہ کرام کو روانہ کیا. تو تعلیم ہو، تجارت ہو یا حرفت ہو،
اس کو سیکھنے کے لیے وہاں جانا، وہاں تحقیق کرنا، وہاں سے ڈگری لینا، ان کی ٹیکنالوجی کو لینا۔ الحکمت ضالۃ المؤمن ولو من عند کافر، کہ حکمت کی بات، ہنر کی بات، دانش کی بات یہ مسلمان کی گمشدہ چیز ہے، اگرچہ کافر کے سے ہی لینے کی۔ تو اگر کافر سے ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی رسول کے حکم سے، وہ ہماری چیز ہے، ان کی چیز نہیں ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی بعثت کے جو 4 بڑے مقاصد ہیں اس میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ اخلاق، یہ 4 مقاصد بعثت جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ اور 5ویں چیز ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کوئی ایسی چیزیں جو بچ گئی ہیں جو دنیا میں آنے پر سب اس میں شامل ہو جاتی۔ لوگوں کے دین کی حفاظت، جو لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوں، مسلمان رہتے ہوں، ان کے دین کی حفاظت کے لیے وہاں تبلیغ کے لیے جانا، وہاں مدرسہ کھولنا، ان کی عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لیے وہاں رہنا، یہ ثابت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کی اہمیت اور ضرورت بھی ہے۔ اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں تبلیغ کے لیے جانا جائز نہیں، وہاں مدرسہ کھولنا جائز نہیں۔ جب کسی ضرورت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے وہاں رہنا جائز ہے تو باقی چیزیں طبعاً خود بخود جائز ہو جائیں گی۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب وہاں رہنا آپ کے لیے تو آپ کو امام مسجد کی بھی ضرورت ہے، تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے باصلاحیت افراد جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہو کہ وہ غیر مسلم ممالک میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں، مثلاً اس دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے بہت سارے یورپی ممالک میں جہاں جمہوریت ہے تو ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی جو آبادی ہے وہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، فوت ہونے والے زیادہ ہیں اور آنے والے کم ہیں، اور مسلمان ماشاءاللہ ہر ایک کی اولاد بہت زیادہ ہے، تو اس میں پورے انہوں نے ایک وہ بنائے ہوئے ہیں، چارٹ بنائے ہوئے ہیں کہ کس سن میں جا کر مسلمان اتنے ہو جائیں گے اور اتنی ہو جائیں گے، اور کس سن میں جا کر فلاں ملک میں مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے مولانا طارق مسعود صاحب کے فارمولے پر عمل کرنا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر حالات کسی کو یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں پہ مسلمانوں کی بڑی اہمیت ہے اور ہم اس علاقے کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ہجرت کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ وہیں ٹھہر کر اس مسلمانوں کے لیے کام کریں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہاں جا کر روزگار کے لیے جاتے ہیں، وہاں تو روزگار حاصل کرنا یہ مستقل ضرورت بھی ہے، اور اس زمانے کی زر مبادلہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اگر کوئی باہر جاتا ہے تو وہ یہ نیت بھی کر لے کہ اپنے ملک کے لیے جو کچھ میں کماؤں گا، ظاہر ہے کہ وہ ڈالر کی شکل میں آئے گا نا، اور جتنے ڈالر یہاں زیادہ آئیں گے اتنے ہی ڈالر کی ویلیو کم ہوگی اور پیسے کی قیمت زیادہ ہوگی۔ البتہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان پر یہ فرض ہوگا کہ وہاں اس قسم کے اقدامات کریں جس سے ان کے بچوں کا دین محفوظ رہے، اس کی حفاظت کے لیے دین کی تعلیم، دینی مدارس، مساجد، ایسے انتظامات کرنا۔ وہ علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان سے جو گجراتی حضرات وہاں گئے ہوئے ہیں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، مختلف ملکوں میں، اور وسطی امریکہ، وہ 3 براعظم تو میں نے دیکھے ہیں جہاں گجراتی حضرات ہیں۔ تو گجراتی حضرات جو ہیں ان کے بچوں میں گھروں میں دینداری بہت زیادہ ہے۔ میں نے ان سے بہت لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مسجد اور مدرسے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے بتائی کہ ہمارے کلچر میں علماء کو بڑی اہمیت حاصل ہے، علماء کا بہت اکرام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ امریکہ میں ہوں گجراتی، یورپ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، باربیڈوس میں، کہیں بھی ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں داڑھی، پردہ، نماز، یہ سب چیزیں ماشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی۔ ہم باربیڈوس میں گئے تھے تو وہاں 1000 گھر تھے مسلمانوں کے، اور ماشاءاللہ کوئی ہم نے شخص داڑھی کے بغیر نہیں دیکھا، وہاں سب داڑھی والے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ یہاں اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اور سب لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ ان کا کہ ایک آدمی ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی اور وہ پاکستانی ہے، وہ پنجابی ہے، پنجاب کا ہے۔ تو 3 مرتبہ ہم اس کے گھر گیا اس کو بتانے کی، لیکن وہ کہیں گیا ہوا تھا، نہیں ملا۔ کم از کم ہمارے ملک کی بدنامی تو نہ کریں، آپ داڑھی رکھیں۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مدارس کا انتظام ہو، مساجد، مدارس اور علماء، تو دین بہت محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ تبلیغی جماعت، جہاں بھی ہم گئے تو وہاں تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا تھا ماشاءاللہ۔ تبلیغی جماعت ایک ایسا آسان ذریعہ ہے اپنے ماحول سے کٹ کر اپنے دوسرے ماحول میں جانے کا، سیکھنے کا، دین کی حفاظت کا اور دین میں آگے بڑھنے کا، کہ شاید اس سے کوئی آسان ذریعہ نہ ہو۔ اور وہاں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو مسجدیں، مدارس وغیرہ قائم ہوئے وہ تبلیغی جماعت کی برکت سے۔
ہمارے یہاں طلبہ جب آتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ لوگ کیوں آئے جامعہ میں، دین کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ تو اس میں ایک بڑی تعداد ان طلبہ کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے ہمارا تعلق ہوا۔ کلیۃ الشریعہ میں تو زیادہ تر لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا، چاچا کا، یا میرے کسی دوست کا تعلق ہوا، پھر ان کی وجہ سے میں جماعت میں کیا۔ تو جماعت کا کام ہمیں بہت نظر آیا ماشاءاللہ۔ ریاست کی بات چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے ریاست کی اہمیت میں بتا دوں آپ کو۔ تو ریاست کے حقوق، رعایا کے حقوق تو میں نے بتا دیے تھے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، جان، مال، عزت، نسل، اس کی حفاظت کرنا یہ حکمرانوں کے ذمہ ہے۔ لوگوں کے لیے صحت کا خیال رکھنا، ان کے لیے کاروبار اور تجارت اور تعلیم کا انتظام کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، داخلی خلفشار سے لوگوں کو بچانا، امن و امان قائم کرنا، انصاف فراہم کرنا، ظلم سے بچانا، بیرونی دشمنوں سے بچانا، ان کی ترقی کے لیے انتظامات کرنا، یہ سب حکمرانوں کے ذمہ ہے۔ تو یہ جو حقوق ہیں رعایا کے حکمرانوں پر، یہ تو سب کو معلوم ہے، اس پہ احتجاج بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جس کی طرف دھیان نہیں ہے اس پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں کچھ چیزیں بتا دی تھی میں نے کہ سمع و طاعہ، اس کی بہت اہمیت ہے۔ دوسرا نفیر عام کا بتایا تھا، نفیر عام کہ ایسے ایمرجنسی ہو جائے اس میں سب لوگوں کا نکلنا ضروری ہو جائے، یا خاص علاقے، ایک علاقے کے لوگ، وہ جنگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب ہو جائے، تو اس میں بھی سارے کاموں کو چھوڑ کے اس میں حکمران اور ریاست کی مدد کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ آگے بحث ہو جائے گی کہ دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد میں کیا فرق ہے، اور دفاعی جہاد میں کیا ہر آدمی جو چاہے دفاع کرے یا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے، اس پر بات آ جائے گی۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ نفیر عام ہو جائے یا دشمن حملہ کر دے تو ولد والد کی اجازت کے بغیر، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر، غلام آقا کی اجازت کے بغیر وہ جہاد میں شریک ہو، تو یہ نفیر عام یا جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے۔ حکمران کو ڈھال سمجھنا اور مضبوط سمجھنا، یعنی اس کی مدد کرنا، حکمران کی مدد کرنا، نصرت کرنا جائز چیزوں میں، جب کوئی ایسی حالات ایسے ہو جائیں تو یہ بھی اس کی ذمہ ہو جاتا ہے۔ انما الامام جنہ، امام ڈھال ہے، یقاتل من ورائہ، جس کی آڑ لے کر، جس کے سہارے سے قتال اور جہاد کیا جاتا ہے۔ حکمران کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرنا، یہ بھی ایسے حقوق ہیں جو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ حکمران جیسا بھی ہو اس کو احترام دینا، اس کا اکرام کرنا، یہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ اس کو احترام نہیں دیں گے تو مسلمانوں کا جو سسٹم اور نظام ہے اجتماعیت کا وہ متاثر ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر سول نافرمانی، انارکی پھیلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، سفید بالوں والا مسلمان، اس کا اکرام کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں شامل ہے۔ وحامل القرآن، قرآن کا حامل ہو، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عن، جو اس میں افراط تفریط نہ کرتا ہو، ایسا حامل قرآن، ایسا عالم دین جو افراط تفریط سے بچا ہوا ہو، اس کا اکرام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو، اس کا اکرام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا مررت ببلدۃ لیس فیہا سلطان فلا تدخلها انما السلطان ذل اللہ فی الارض، جو سلطان اور حکمران ہوتا ہے وہ اللہ کا ذل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سایہ ہوتا ہے۔ السلطان ذل اللہ فی الارض یاوی الیہ الضعیف وبہ ینصر المظلوم ومن اکرم سلطان اللہ فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم القیامہ۔ اس بارے میں حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ کچھ حدیثیں کمزور ہیں، کچھ بہت زیادہ کمزور ہیں، لیکن سب کو ملا کر درجہ حسن کو پہنچتی ہیں وہ روایت۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اکرم سلطان اللہ تبارک و تعالی فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم القیامہ ومن اہان سلطان اللہ فی الدنیا اہانہ اللہ یوم القیامہ۔ اور میں سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا تھا نا، السلطان ذل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ ومن اکرمہ اکرمہ اللہ۔ تو یہ خطبے میں ہمارے بچپن میں علماء کرام پڑھتے تھے، تو آج کل تو میرے خیال میں نہیں پڑھتے ہیں، شاید آج کل پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر اہانت کیوں کرتے ہیں؟ اپنی پارٹی کو دیکھنے بجائے حدیث کو دیکھنا چاہیے نا کہ حدیث میں کیا حکم ہے، تو حدیث کے ذریعے سے پارٹی کو ٹھیک کریں گے، پارٹی سے حدیث کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ نمبر 6، حکمران کی ناگوار باتوں پر صبر کرنا، حکمران کی ناگوار باتوں پر صبر کرنا، اور آگے حق بات کہنے کی بات بھی آ رہی ہے۔
من کرہ من امیری شیئا فلیصبر، امیر اور حکمران سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو ناگوار ہے، فلیصبر، وہ صبر کرے۔ فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، تو ایک بالشت بھی سلطان سے دور ہوا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو حدیث میں آتا ہے من فارق الجماعۃ قید شبر فمات مات میتۃ جاہلیہ، وہاں جماعت سے ریاست مراد ہے، وہاں جماعت سے تبلیغی جماعت یا کوئی مدرسہ مراد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ فٹ کر کے اور اس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے الاحادیث الواردہ بلزوم الجماعہ، اس کو لکھ لیں۔ انہوں نے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، سمع و طاعت سے متعلق، خروج سے متعلق، صبر کرنے سے متعلق، حق بات کہنے سے متعلق، بہت اچھا مجموعہ ہے۔ اور ہر حدیث پر انہوں نے اسماء رجال کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اس حدیث کے درجہ کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے۔ نمبر 7، حکمت و بصیرت کے ساتھ حکمران کو نصیحت کرنا، حکمران کو نصیحت کرنا اور اس نصیحت میں حق بات کہنا، ایک ہی بات، اس کے بھی درجات ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تنہائی میں بات کرنے سے وہ بات زیادہ مؤثر ہوگی اور اس کو اتنے رسائی بھی ہو کہ وہ تنہائی میں ان سے بات کر سکتا ہو، تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ تنہائی میں بات کرے۔ جو حدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينصح لسلطان بامر فلا يبدي له علانیۃً، اس کو چیلنج نہ کرے، ولكن ليأخذ بيدي، اس کا ہاتھ پکڑے، فيخلو بھی خلوت میں لے جائے اور پھر اس کو نصیحت کرے۔ فإن قبل منه، اگر اس نے قبول کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے اپنا فرض ادا کر۔ اور اگر یہ کسی کے پاس یہ خلوت میسر نہیں ہے یا اس کو اندازہ ہے کہ بات نہیں مانے گا، تو کھلے عام بھی کہہ سکتے ہیں، کھلے عام بھی وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کہنے کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے۔ لوگوں کو استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، دھمکیاں دینا، گالیاں دینا، لان تان کرنا، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ اور اگر منہ پہ کہنا پڑے تو منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز۔ اور حق چیز میں حق بات ہو، طریقہ بھی حق ہو اور موقع بھی صحیح ہو، تو پھر اس کی جو نصیحت ہے اس کی بہت اہمیت ہے، وہ فرض ہوگی، واجب ہوگی۔ تو وہ یہ اس کے اوپر ہے کہ اگر اس کو بات ماننے کی امید ہے کہ میری بات کو مانا جائے گا تو اس پہ واجب ہو جائے گا، فرائض میں فرض ہو جائے گا، واجب میں واجب ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو یہ خیال ہے کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر نصیحت کرنا واجب نہیں رہتا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اگر نفع کی امید ہے تو نصیحت کریں۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ نصیحت کرنے کے نتیجے میں مزید حالات خراب ہوں گے، مزید فتنے میں مبتلا ہوں گے، ملک فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا ہمارا دین مبتلا ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر نصیحت کرنا ضروری نہیں رہتا، بلکہ بسا اوقات اگر ایسا اندیشہ ہے کہ نصیحت کرنے سے ریاست کے اندر کوئی ایسا فتنہ برپا ہو جائے گا تو پھر وہاں خاموش رہنا واجب ہے، وہاں پھر نصیحت کرنے کا گناہ ہو۔ حکام بالا کی کارکردگی سے نیچے کے لوگ جو ظلم کر رہے ہوں تو ان کے ظلم کی اوپر کے لوگوں کو اطلاع دینا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قوانین نافذ کیے تھے ان میں سے یہ بہت اہم قانون تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی آپ کا عامل ہے، گورنر ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو مجھے بتاؤ، تو وہ باقاعدہ معلومات بھی کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے، تو یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے۔ اور نصیحت کی بات تو کر دی تھی اس ان کے الدین النصیحۃ للہ ورسولہ، الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ روایات ہیں کہ یہ درجہ تواتر تک پہنچ سکتی ہیں، اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، جو ہم نے بالکل نظر انداز کر دی ہے کہ ہمارے ہاں تو اخلاص، خیرخواہی کے ساتھ بات کرنا، سوچنا، ایسی دعا کرنا، حکمرانوں کے لیے دعا کرنا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ دارالاسلام اور دارالکفر، اس میں بڑی تفصیلات ہیں کہ دارالاسلام کس کو کہتے ہیں، دارالکفر کس کو کہتے ہیں، دارالحرب کس کو کہتے ہیں، ایک دارالامن بھی ہے۔ تو اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ کہ وہ علاقہ جس کو عرفاً ایک ملک اور ریاست کہا جاتا ہو، کہا جا سکتا ہو، اس پہ اگر مسلمانوں کی قبضے میں اگر وہ ہو، اس طریقے سے قبضے میں ہو کہ مسلمان وہاں حدود اللہ اور اقامت دین کر سکتے ہوں، اتنی ان میں استطاعت ہو کہ وہ اسلامی شریعت کو نافذ کر سکتے ہیں، تو وہ دارالاسلام ہوگا۔ اگر بالفعل وہ قائم نہ کرتے ہوں، بے دین ہوں، لیکن ان کے بے دین ہونے کی وجہ سے، شریعت نافذ نہ کرنے کی وجہ سے دارالاسلام دارالکفر نہیں ہوگا۔ اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ یہی سب سے بہتر تعریف ہے۔ دارالاسلام ما یجری فی حکم امام المسلمین، اس میں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں اس کے فیصلے وہاں جاری ہوتے ہوں اور لوگ امن میں ہوں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک ان کی کتاب سے لیا گیا ہے
کہ در حقیقت کسی ملک کے دارالاسلام قرار پانے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ اس پر مکمل اقتدار مسلمانوں کا حاصل ہو اور انہیں اپنے احکام جاری کرنے کی مکمل قدرت حاصل ہو۔ پھر اگر وہ اپنی غفلت یا کوتاہی سے اسلام کے تمام احکام جاری نہ کریں تو یہ ان کے لیے شدید گناہ ہوگا، یعنی وہ فاسق فاجر ہوں گے اور تارک فرض ہوں گے، اور ان پر واجب ہے کہ تمام احکام شرع کو نافذ کریں، لیکن ان کی اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ملک دارالاسلام کی تعریف سے خارج نہیں ہوتا۔ کہ ہمارے تمام حضرات جتنے ہمارے محققین ہیں، مفتی حضرات ہیں، اسی پر سب کا فتویٰ ہے اور اسی پر سب صدیوں سے یہی فتویٰ چلا رہا ہے۔ اور ایک دارالامن ہوتا ہے، دارالحرب وہ جس پہ کفار کا قبضہ ہو، کفار کے ہاتھوں میں ہو، اور دارالاسلام وہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اور اگر مسلمانوں کا کفار کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، ایسا معاہدہ ہو جائے جس کے وہ پابند ہوں، تو پھر ہندوستان میں جب انگریز آئے تو ہمارے اکابر نے ایک تیسری قسم بھی نکالی، وہ دارالامن۔ دارالامن کے احکام پھر اور ہوں گے، وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق چلنا ضروری ہوگا۔ اس کی بحث ہمارے ہاں کتب جو فتاویٰ ہے ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند اور فتاویٰ امدادیہ، احسن الفتاویٰ میں بھی ہے، حسن گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فتاویٰ رشیدیہ ہے اس میں بھی کافی بحث ہے اس کے اوپر۔ اور ان بحثوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج کل بہت سارے نوجوان جو یہاں جنگیں مار دھاڑ کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے اٹھاتے ہیں کہ پاکستان دارالکفر ہے، دارالحرب ہے، تو یہاں جتنا چاہیں کسی کو لوٹ لیں، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، کہیں جزیہ لگا رہے ہیں وہاں سکھوں پہ، کہیں کسی کو غلام بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ دارالاسلام تو پہلے ایک ہی ہوتا تھا، خلیفہ بھی ایک ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے ارشاد فرمایا اولہن الحکم، اسلام کی کڑیاں ٹوٹیں گی، کلما انتقضت عربۃ تشبث الناس بالتي تلیہا، کہ کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، لوگ ساتھ والی کو پکڑیں گے، وہ ٹوٹے گی پھر ساتھ والی کو۔ اولہن الحکم، سب سے پہلے ریاست، حکومت کا جو نظام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک حصہ ہے سلطنت کا، سب سے پہلے اس میں گڑبڑ ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، یا رسول اللہ اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ فرمایا ہاں شر آئے گا۔ کیا اس شر کے بعد خیر آئے گی یا قیامت تک شر ہی رہے گا؟ فرمایا کہ اس شر کے بعد خیر ہوگی، وفی دخن، وفی ہی خیر کے اندر دخن، دخن کا معنی دھواں، کچرا، اس میں خرابی ہوگی، تو خالص خیر نہیں ملے گی آپ۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا مدرسہ چاہیے جو بالکل صحیح ہو، ایسا بندہ ملے جو پیر جو بالکل 100% ٹھیک ہو، اور ایسی مجھے بیوی ملے جو 100% ٹھیک ہو، تو ایسی ریاست آپ کو نہیں مل سکتی، کوئی تحریک نہیں مل سکتی، بس گزارا کریں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہماری جماعت جمیعت علماء اسلام میں کیسے کیسے لوگ، اتنے خراب لوگ ہیں، تو آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ آج کل اللہ میاں بھی ہم پہ گزارا کر رہے ہیں، آج کل اللہ میاں بھی ہم پہ گزارا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی گزارا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ وہ جو احون الولیتین ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی فتنہ نہ ہو، اور جس حد تک ہو سکتا ہے لوگوں کی کوشش کی جائے، پھر بھی اگر کوئی کچرا مچرا کوئی دھواں رہ جائے تو اس کو بالکل آپ 100% ٹھیک کرنے پر آپ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں تو پھر سب چیز ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے اور ایک ریاست اور ایک خلافت کی بجائے مختلف ریاستیں ہو گئی، مختلف ملک ہو گئے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی اصل تو یہ کہ ایک ہی خلیفہ ہو، اور دوسرا خلیفہ اگر آ جائے تو صحیح مسلم کی روایت ہے اذا بوئی علی خلیفتین فاقتلوا الآخر منہم، کہ اگر خلیفہ کی بیعت ہو جائے پھر جو آخری دو خلیفوں کی بیعت ہو جائے تو جو آخری ہوگا اس کو قتل کرنے کا حکم۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دو خلیفے نہیں ہو سکتے، اور اگر ملک الگ الگ ہو گئے ہیں تو ہمارا اس پر تعامل بھی اجماع کی شکل میں، کہ جب بھی ہماری خلافتیں کمزور پڑیں اور وہ ٹوٹیں اور وہ ملک ٹکڑوں میں خلافتیں تقسیم ہوئیں، تو وہ جو قبضہ تھا وہاں کا حکمران تھا، جو گورنر تھا، جو والی تھا، اس کو حکومت ہی کا درجہ دیا، اس کو باغی کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اس لیے اس وقت میں جو 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرحدوں کا اعتبار نہیں ہے، لہٰذا یہ ابھی لوگوں نے ابھی نکالی ہے، یہ ایسی بدعت ہے جو ابھی شروع ہوئی۔ تو جہاں جس کا قبضہ ہوگا اور اس کو عرفاً ریاست کہا جا سکتا ہو، تو اس قبضے کا حکم بھی ریاست ہی کے احکام جاری ہوں گے، اس حکمران کی بھی اطاعت واجب ہوگی، اور بقیہ خلیفہ نہیں کہیں گے، اس کو امیر المومنین کہہ دیں، سلطان کہہ دیں، حکمران کہہ دیں، امام کہہ دیں،
لیکن خلافت کا اصطلاح ہے تو خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی ہو، پھر وہ دو نہ ہوں۔ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں نے پہلے بھی قصہ بتایا تھا کہ شیخ الہند نے جو تحریک ریشمی رومال شروع کی تھی، اس میں حضرت نے خط لکھ کے خلیفہ عثمانی ان سے اجازت لی تھی کہ ہمارے علاقے میں کفار کا قبضہ ہو گیا ہے اور ہم یہاں جہاد شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو ان کی اجازت سے انہوں نے شروع کیا تھی، آگے پھر مزید بحث بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 57 اسلامی ممالک کا کیسے اعتبار ہوگا، تو میں یہ پوچھتا ہوں کیسے نہیں ہوگا اعتبار، جب قوت نافذہ کسی کے پاس موجود ہے اور وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ امن قائم کر سکے، وہ شریعت نافذ کر سکے، کرے نہ کرے الگ بات ہے، لیکن تو اس کے اوپر یہ تعریف تو صادق آتی ہے۔ اور پھر پوری ہماری تاریخ ہے 1000 سال کی کہ جب سے بھی خلافت بغداد کا سقوط ہوا، اس سے پہلے ہی خلافت بغداد کا سقوط تو قسطوں میں ہوا نا، آخر میں 656 ہجری میں خلافت بغداد کا مکمل سقوط ہو گیا، تو اس سے پہلے بہت ساری جگہوں میں وہاں الگ ہو گئے تھے بہت سارے۔ تو یہ ہمارے جو فقہاء ہیں، فقہاء حنابلہ، شافعیہ، حنفیہ، مالکیہ، سب کا اس پہ اتفاق ہوا ہے کہ ان کے قبضے کا اعتبار ہے۔ اچھا میرے خیال میں اب سوال کر لیں، سم و تعام میں جان مال تو داخل ہیں، لیکن فیملی پر بات آ جائے تو کیا وہ بھی اس میں داخل ہوگا؟ مثلا فیملی کو مارنے کی ایک کوئی عزت آبرو پر بات آ جائے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص چاہے وہ حکومت کا آدمی ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی سپاہی ہو، کوئی بھی اگر آپ کی جان کو لینا چاہتا ہے تو قبل اس سے کہ وہ آپ پر فائر کرے، آپ ان پہ فائر کر سکتے ہیں، اپنی جان کے دفاع کا سب کو حق حاصل ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی جان وہ کیوں لینا چاہتا ہے۔ اگر بغاوت کی وجہ سے، خروج کی وجہ سے، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر ظلماً کوئی آدمی قتل کرنا چاہتا ہے آپ کو تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ سپاہی ہے، پولیس والا ہے، حکومت کا آدمی، وہ بغاوت نہیں ہے، اپنا دفاع ہے، وہ آپ کو جائز ہے اپنا دفاع کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔